برادران اسلام، دعوت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ایک لڑکے کو بولنے کی توفیق دی اور اس نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ اور نے کہا کہ اس کی قمیص کو دیکھو، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا صحیح کہہ رہی ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف ٹھیک کہتا ہے اور زلیخا جھوٹ بولتی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا مکر ہے، اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ اس سے چھوڑیں اس کو، اور اس سے کہا کہ تم خطا کار ہو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو۔ کچھ دنوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ دیکھو جی یہ غلام ہے گھر میں، اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اصول ہے بھی غلام ہے تمہارا، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کہ زلیخا اس کے لیے بالکل باولی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ اب جب اس کو بات پہنچی کہ مصر کے شہر میں اور عورتوں میں اور بڑے خاندان کی بیویوں میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس نے دعوت کا انتظام کیا۔ دعوت کا انتظام یہ کیا کہ باقاعدہ ٹیبل اور کرسی لگائی، آتت کل واحدۃ منہن سکینہ۔ یہ جو آج کل انگریز کہتے ہیں نا کہ ہماری تہذیب ہے، ان کی تہذیب کہاں ہے؟ یہ چھری کانٹے اور میز کرسی یہ تو مصر کی تہذیب ہے، جب انگریزوں کو منہ دھونا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر قابض ہو گئے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یعنی آپ یقین کریں کہ ان کے پاس جتنی اب مثلا میڈیکل کا مسئلہ چل رہا ہے، ڈاکٹری کا، یہ ابو سنیہ جو ہے اس کی کتابوں سے انہوں نے سارا میڈیکل لیا ہے۔ ان کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا، کچھ طب اکبر سے فائدہ اٹھایا اور کچھ ابن سینا کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا، کچھ افلاطون کی باتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ان کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا آپس کا اختلاف ہے، ایک دوسرے پر کفر کی مشینیں چلا رکھی ہیں ہم نے، اور وہ خوش ہوتے ہیں چلو ہمارے لیے دونوں کافر ہو رہے ہیں نا، بریلوی کہے دیوبندی کافر ہے، دیوبندی کہے بریلوی کافر ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم دونوں سچے ہو۔ تو بعض صورت جب اس کو یہ پتہ کہ یہ سارا انتظام جو ہے زلیخا نے اس وقت کیا تھا، اور ان کی تہذیب میں تھا یہ کہ ٹیبل لگا کے کرسی لگا کے کھانا کھانا ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھو، اسلام کے نقطۂ نظر سے کرسی میں بیٹھ کے کھانا درست نہیں ہے، نیچے بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، ہمیشہ آپ نیچے بیٹھتے رہے، اور نیچے بیٹھ کے دسترخوان لگتا تھا، اسی پہ بیٹھ کے سب کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ جو آج کل انہوں نے تہذیب بنا رکھی ہے نا جی کہ ابھی دیکھو کہ اپنے حرم میں بھی گلاسوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ ہر آدمی نیا گلاس استعمال کرے، استعمال کے بعد پھینک دے، اتنا نقصان ہو جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے کی بیماری اور وائرس پھیلتی ہے۔ اگر ایک گلاس کو کئی استعمال کریں اور بیماری پھیلتی ہے تو یہ جو ان کی میمیں جو ہیں ان کو تو 100 آدمی استعمال کرتا ہے، تو وہ بھی تو بیماری ہمارے یہاں پھیلا رہی ہیں۔ یہ سب باتیں ہیں، ڈھونگ ہیں۔ اب بہرحال اس نے تو اپنی عزت بچانی تھی نا کہ بھی مصر کی عورتیں میرے بارے میں، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کو چھری کانٹا پکڑایا
سب کے سامنے فروٹ رکھے گئے تاکہ سب اپنے میرے ہاتھ سے کاٹ کے کھائیں. اور جب وہ اس میں مشغول ہوئے کھانے میں، قالت اخرج علیہم، کہا کہ یوسف ذرا ادھر تو آؤ، میں ان کو دکھاؤں تو صحیح ہے جس پہ میں پیغل ہو گئی ہوں. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اب جب انہیں یوسف کو دیکھا، وہ تو چھریاں پھلوں کے بجائے انگلیوں پہ چلا بیٹھے. بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ لوامی یوسف نے جمال یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹ بیٹھی. لو رأینا جمال محمد لقطعن قلوبہن، اگر میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیتا. دیکھ کے وہ حیران ہوئی اور ان سب نے بالاتفاق یہ کہا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. انہوں نے کہا بھئی یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں. بہرحال اکثر مفسرین اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ حسن یوسف کی تاب نہ لا سکی، لیکن بعض محققین علماء نے ایک بات کی ہے، بہرحال وہ سوچنے کے قابل ضرور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ حسن کی دہشت میں آ کے انہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں تو حسن سے تو کبھی فرشتے کو تشبیہ نہیں دی گئی کہ جی وہ اتنا خوبصورت ہے جیسے جبرائیل. ایک محاورہ بھی نہیں پوری دنیا میں. فرشتے سے پاکیزگی کی تو بھی فرشتہ آدمی ہے، فرشتہ صرف فضیل پاک ہے، وہ تو تشبیہ ہوتی ہے، لیکن حسن و جمال کی تشبیہ تو کبھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے جو تشبیہ دی ہے وہ بھی فرشتے کی دی ہے. معنی ان کا یہ ہے کہ ہم نے ہر دعو آزمایا دعوت میں شرکت کرنے کے لیے، میک اپ سگار اور ہر چیز، لیکن جب اس نے بھی یوسف پہ اثر نہ کیا تو یہ بھی مکر تھا کہ ہم نے ہاتھ کاٹ کے دکھائے. کہ جیسے آج کل کے چودھری کے عاشق ہیں وہ بھی خون سے خط لکھتے ہیں نا اپنی محبوبہوں کو، جی میں خون سے خط لکھ رہا ہوں. لکھتے رہو، تمہارے خون کی قدر یہی ہے کہ عورتوں کے کام آئے. پھر اللہ کی مرضی، پر خون تو اسلام کے کام آئے، خون تو میرے مدنی کے شان کے کام آئے، نہ کہ عورتوں کے لیے کام آئے. اور عورتیں بھی ایسی کہ جو بے وفا ہونا ان کی سرشت میں داخل ہے. اب دیکھو سارے دروازے بند کیے، جال پھیلایا، سب کچھ کیا، جب خاوند کو دیکھا تو مکر گئی. کہاں گیا وہ عشق کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، تمہارے گھر سے جو برا چاہے الا ان یسجن او عذاب علیم، یا اس کو جیل میں ڈالو یا عذاب دلدلا کرو. کہاں عشق کہاں گیا، وہ اس کی محبت کہاں گئی. اسی لیے عورت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہ ایک سیکنڈ میں بھی بدل جاتی ہے، اور عورت کے مکر کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آپ نے اب بھی نہیں دیکھا، عام چیز ہے، 5 6 بچے چھوڑ کے کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی. اس لیے کبھی بھی آدمی عورت پر بھروسہ نہ کرے. اگر عورت رازداری برقرار رکھتی تو میرے مدنی کی رازداری برقرار رکھتی، لیکن حضور نے کہا بھی بَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب آپ نے خفیہ بات کی اور کہا خبردار کسی کو بتانا نہیں، تو اسے بتا دیا، راز کھول دیا. اب جناب گھبرا کے کہتی ہے من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ انبانی نبانی العلیم الخبیر، مجھے تو علم والے نے، خبر والے نے، اللہ نے خبر دی ہے. تو لہذا اب باہر صورت یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کا ایک مکر تھا کہ خون دیکھ کے شاید ریچ جائے، لیکن جب یوسف علیہ السلام پہ اثر نہ ہوا تو انہوں نے کہا ان ھذا الا بشر ملک کریم، یہ بشر نہیں، ما ھذا بشر.